یہ سبق درست کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بناؤن تو بعد دوجیاں دے حوالے نہیں کی الا لہ الخلق والامر سن لو کن کھول کے کیوں نہیں بنائی ہے بناؤن واسطے کوئی وہ ہیگا سی اور ایک چپا زمین بھی کسی نے بنائی ہے سورہ احقاف پڑھنا میں جتنے اللہ تعالیٰ نے 26واں سپارہ شروع سے آ گیا بالکل اللہ تعالیٰ نے آخیا گل کوئی منی ہے تو دو دلیل چاہیے بے دلیل گل منی بے وقوفاں کا کام ہے چھوٹی تو چھوٹی گل بھی ہوئے تو اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے عدالت لوگ جانے آ جی زمین میرا حق بن رہی ہے ایک مرلہ بھی ہوئے اگلے آدھے پروف دے ثبوت دے کیوں بن رہی بیچ تینوں ملی ہے ہیبے ملی ہے وراثت ملی کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ بھی اتنے سارے بے دیناں اور مشرکاں پھڑیا تسی میری خدائی پٹواریاں دوجیاں دے نال آتی ہے میں آؤں دیتا نہیں ہوں ایڈا وڈا دعویٰ کر دے جے کوئی ثبوت ہی جو 26واں پارہ بسم اللہ الرحمن حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ کا یہ کتاب کون اتار رہا یہ کسی انسان کی بنائی کوئی فرشتہ یہ کھر پاؤں تنزیل اتار رہا ہے اللہ پہلے تو اللہ ہی جڑا نا یہ ایڈا وڈا میرے سامنے واقعہ کہ شبلی نعمانی لکھ دے اسی طرح ہی نا بیٹھے سی لوگ مجلس کھانا کھا رہے اس وقت ایک ولی امام عبدالجبار غزنی رحمۃ اللہ علیہ بھی کھانا کھانے حبیب الرحمان شیروانی ذرا نئے خیال دے عالم سی پڑھے لکھے بند یہ بھی تو مولانا کھانے دے ویچے جنہیں کدی کدی بڑے ذاکر شاکر آدمی اللہ اس طرح کہیں لے جاندے تو شبلی نے پوچھا انہیں حبیب الرحمان شیروانی بھی یار کون بندہ سی جڑا کھانا کھانا چلا کہیں انہیں آخیا اے امام اسی انہوں آنے اور بہت لوگ انہوں کی بیعت کر دے اہل حدیث ہی انہوں کی بیعت کر دے انہیں آخیا جدو اللہ کہندا سی نا کہ جی مقناطیس کسی چیز کو کھچدا نا لوہے اس طرح میرے دل کو کھچ پی اللہ اسی روز کہنے مگر اس بندے کا اللہ کہنا اور تو اللہ نے آخیا اس کتاب کو کون اتار رہا اللہ باقی سارے نام رحیم غفور ستار جو ہے سب صفات ہے اللہ دیا شانہ ہے جی مولوی صاحب ہے قاری صاحب آفر صفات ہے نہ کی ہے عبد المنان ہے اللہ تعالیٰ کا بھی اس میں ذات بھی ہے جی کو پوچھے کون زمین اسمان کا مالک ہے وہ سے ہور صفتیں ہیں کہ نو ایک کوک اللہ جدا نا اللہ ہے وہ زمین آسمان کا مالک اس تو اس میں اعظم ہے اللہ کا سب تو بڑا اور جی یہ مانے لبھی جڑے عرب لوگوں نے لبے بے نہ ہی نہیں نرا یار نہ اللہ نے اپنے لیے کیوں رکھیا بہت سے دو گلاں لبھیاں کہ الہ اللہ جڑا بنیا اصل چار الہ اصل عربی جڑا الہ مگر وہ پھر پڑھن آسانی لیے اللہ ہو گیا الہ کی ایک وہ ذات جی حقیقت نو آدمی معلوم نہ کر سکے جہاں کھوج لب لی نا بھی آ ہے مینوں جان دے کا دا اس رنگ دا اللہ دے بارے جڑا سوچن چڑھیا برباد ہو گیا نہ نبی نہ ولی نہ فرشتہ کسی نے نہیں لبا بیوٹی ہے جیڑا اس چکر پیا الف لام ہے دا مانا حیران ہو جانا کہ مت ماری جاندی ہے اکلاں دی تے پیش نہ جاوے تے جے لاون لکھ واہی زور لا لینا افلاطون ارسطو اللہ نہیں لبنا اللہ کی ہے جڑا سمجھ آ گیا کہ اداں دی شے وہ کوئی مخلوق ہی ہے ساری اپنی کوئی کرانتے اللہ نہیں ہو سکتا اللہ کا تو مانا ہی ہو کہ انسانی عقل جڑی دنگ رہ جائے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود قبلہ کو اہل نظر قبلہ نوا کہتے ہیں غالب کعبے نو نے قبلہ کتنے یہ قبلہ نوا یہ اشارہ کرتا ہے کہ کوئی رب ہے جدا میں کہہ رہا آپ کوئی قبلہ نہیں قبلہ اصل مسلمان دا اللہ ہے انہوں اسی سجدہ کرتے پتھروں کو کریے کافر نہ ہو جائیے تو اللہ سرحد ادراک تو پڑے اس تو دانا لوگ کہہ گئے کہ بڑے بڑے لوگوں نے زور لگایا کہ کچھ اللہ کا بھی سر پیر پتہ لگے فرمایا جب پتہ لگے اللہ ہویا وہ تو گھیرے سے آ گئی گل بھی آ کے اللہ حدود اربا معلوم کر لے اللہ کا مانا ہی عربی زبان چ حیران کر دینا بس پاگل ہو جاؤ گے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ کے بارے نہ سوچو نہیں تو پاگل ہو کے مر جاؤ اصل رب نہیں سمجھنے لگے تو پڑھے لکھے رہو یہ ہوتے ہی سودائی ہو جانا بندہ آندا یار کتے جا کے حد آوے بیٹھو ایک شے شروع ہوئی چلے جاؤ کروڑا ارباں پدماں سال موٹ سے لبے بیٹھو چلے جڑا چلیا اللہ نے مخلوق چلی ہے وہ نہیں وہ گاہ تو کہیں لکیر تری جاندی ہے یہ ہوں اسی اپنے دل کو تسلی دینے ایک لفظ رکھے ازل ہمیشہ سے ہمیشہ بھی کچھ نہیں پتہ لگتا کتے مڈ آوے تد پتہ لگے تد یہ جڑا لوگ سوال کرنے اللہ نو کنے پیدا کیتا بے اللہ نہیں سی تو پیدا ہوا تے اللہ کتنے ہوا پھر وہ تو مخلوق ہوئی کوئی اللہ ہوا جڑا ہمیشہ تو ہمیشہ بھی کہنے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اللہ کدوں تو آپ نے فرمایا تو دسو کدوں ہے نہیں سی میں پھر تساں بیٹھوں کدوں تو بھائی جڑا کدوں تو تریا وہ آپ ایک مخلوق ہے
ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਮੁੱਢ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਅਖੀਰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਿਟਣਾ ਲਮ ਇਜ਼ਲ ਵਲਾ ਇਜ਼ਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੜਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਲਕੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੱਲ ਨਾ ਅਖੀਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਸਵ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾ ਚਰੋ। ਦੂਰ ਵੀ ਨਾ ਨੇ ਬਾਰਗਾਹ ਲਸ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੈਰ ਨਾ ਬਰਦਾਨ ਕਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਏ, ਮਗਰ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਗਰ ਕੀ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ, ਚੱਲਦਾ ਕਿਤਨਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹਕੀਕਤ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਕੀ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਲੰਮ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਨਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਕਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾਮ ਬਾਜ਼। ਕਈ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਨਕਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆ ਫਰਜ਼ੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਊਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਸੀ, ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਿਟ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਆਂਦਾ ਅਨਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਕਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾਮ ਬਾਜ਼। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਅਨਕਾ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂ, ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂਫਾ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਨਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਕਸਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਅਨਕਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾ। ਕੀਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦ ਦਸਤਾ ਦਾਮਰਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਨਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅਨਕਾ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੈ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੌਣ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹਰਾਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲੋਂ ਸਮਝ ਪਰੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਨਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਤ ਜ਼ੁਲ ਮਲ ਹਬ, ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ کہ جنی اچھیاں چیزاں جنہاں دی تلاش ہے بندے کہ میرا مالک خالق جڑا مہربان ہونا چاہیے، میرے نال ہونا چاہیے، میریاں فریاداں سنے، میرے مسئلے حل کرے، جو چیزاں انہوں چاہیے نا کہ یہ جہاں چیزاں میں محبت کر سکنا اور ساریاں وہ چھوڑ۔ ایک حیران کرنے والا، دوسرا محبوب پیارا، ڈراؤنے والی شے نہیں پیاری۔ اس اللہ تعالیٰ نے سورۃ احقاف سے شروع کیا کہ ایک کتاب اتار رہا ہے اللہ، واہ پیارا نام ہے۔ تدے ذکر سکھایا گیا کہ تسی 4 ذکر کرو جنہوں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قرآن تو علاوہ بندے دی زبان تو جو کچھ نکلتا نا انہاں 4 کلمیاں تو ود نہیں۔ قرآن اللہ دی کتاب ہے، وہ تو اپنا کلام، مگر 4 کلمے جڑے تسی پڑھ دے جے انہاں تو اگے حضور نے فرمایا رب نو کوئی پیارا نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، انہیں جوڑ کے پڑھ لینے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا تمہارا کوئی ذکر نہیں، اللہ ہی تو رہا ہوں، سبحان اللہ، تیرا اللہ ہر عیب تو پاک۔ جن نے عیب تیرے دماغ سے ہونا کہ وہ بے خبر ہوئے، میری پرواہ نہ کرے، ظالم ہوئے، مخلوق نو پیدا کر کے مرکے دا پتہ نہ کرے، جن اعتراض پیدا ہوندے نا کہ برے چیزاں کدی نہیں اللہ سے ہو سکتی، جیڑی سمجھ دا فطور ہے۔ جس کوئی اعتراض ہو سکے بندہ وہ بارے گلا کر سکے اللہ نہیں، وہ تو ہے ہی سبحان اللہ، ہر عیب تو، ہر خامی تو، ہر نقص تو پاک ہے۔ ہن بھی کئی پوچھتے جی اتنا مشکلات دا شکار ہے، حالات خراب ہے، بھائی جی اللہ تے ایمان ہے حالات خراب ہونا اللہ تے گلا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا ساری اللہ تعالیٰ دے قابو سے ہے، وہ چلا رہا، حاکم بھی وہ قبضے چ ہے، محکوم بھی قبضے چ۔ سانو اگر کوئی سزا مل رہی ہے ساری کیتیاں دی جائے، نہیں چنگے کام کیتے، نہیں نیک حاکم چنے، اللہ نے آکھا دے رہو پھر، اللہ نہیں غلط کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیا عیب تو پا کیا دوجا کیا میرا اینی گل ہے نیگیٹو ہی ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، کچھ ہے بھی وہ پلے، فرمایا الحمدللہ عیب کوئی نہیں، خوبیاں ساریاں وہ اندر، سب کمالات، سارے اچھے اوصاف جن نے تینوں چاہیے نا میرا اللہ اجاں دا ہونا چاہیے، بالکل وہ اگے آ گیا۔ پھر انہیں تے گل مکی کہ عیب تے پا گیا تے خوبیاں دا مالک ہے، فرمایا اللہ اکبر۔ یہ ڈیفینیشن جی تعریف سکھاتی ہے بھی تیرے دماغ کو پاؤن لی ہے، ورنہ تیری سمجھ اکروں بہت پڑے۔